کہ جو میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو ہم سوچ لیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ مس ہو جائیں گے تو کیا اس کو جہنم کی آگ جلا سکے گی؟ یہ تو پھر سعادت کی بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یہ نہیں کہا کہ وہ کرے گا، یعنی نبی پاک علیہ السلام خود اپنے امتی کو تلاش کر کے اسے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عادت بنائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ آپ سب ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، اس کے تھوڑے سے الفاظ سناتا ہوں۔ فرمایا جتنے لوگ اللہ پاک پورے ماہ رمضان میں جتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اتنے ہی وہ پورے مہینے کی تعداد کے برابر آخری رات میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جتنوں کی بخشش پورے مہینے میں ہوئی، اتنے پورے مہینے کی تعداد کے برابر صرف ایک رات میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام پانے کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو کیا کہتے ہو، اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ عرض کیا حضور کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ فرمایا اسی لیے اللہ پاک اس رات میں خاص انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ جو چاند رات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ احادیث طیبات کے اندر عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں عید الفطر کی رات بھی آتی ہے، اور یہ رات خاص طور پہ تھوڑا دھیان کریں تو تازہ تازہ شیطان آزاد ہوتا ہے۔ اب اس نے وہ پورے مہینے کی جو قضا ہوتی ہے وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ پورا مہینہ قید رہا، اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو پورا مہینہ عبادات کی، نیکیاں کی، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ان سے کام کرواؤں کہ یہ پورے مہینے کی محنت ضائع ہو جائے۔ تو اول تو ہم آنے والی جو چاند رات ہے اس کا خاص اہتمام کریں، خیال کریں۔ چلو اور کچھ بھی نہیں نا، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نوافل ہم اس نیت سے پڑھ لیں کہ آج لیلۃ الجائزہ ہے، انعام پانے کی رات ہے، ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے انعام میں سے کچھ حصہ پا لیں۔ اور جب عید کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ جا کے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ عید پڑھنے جاتے ہیں پڑھ کے واپس پلٹتے ہیں، پھر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم سب کو خوشخبری ہے، تم سب کو مبارکباد ہے کہ تم نے اللہ پاک کی رحمت سے اپنی بخشش کروا لی ہے۔ عید والے دن بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تحفہ عطا فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی اللہ پاک کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، فرمایا فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ملنے پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جب نعمت تجھے ملے، تیرے رب کی جو نعمت ہے، فحدث، اس کا خوب چرچا کیا کرو، لوگوں میں بیان کرو کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ عید کے دن بندے کے چہرے سے بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ 21 کام ایسے ہیں جو عید والے دن کرنا مستحب ہے۔ پہلا کام حجامت بنوانا، یعنی بال وغیرہ سیٹ کروانا یا خط بنوانا، ناخن ترواشنا، یہ بھی عید کے دن مستحب ہے۔ اسی طرح غسل کرنا عید کے دن، مسواک کرنا۔ اچھا ایک تو ہے کہ ہم وضو کے لیے مسواک کریں، ایک ہے کہ خاص عید والے دن کی نیت سے مسواک کریں، یہ والا کام بھی عید کے دن مستحب ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اب اچھے سے مراد یہ نہیں کہ نئے ہی پہنے، ہاں جو نئے پہنے اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے نئے کا اہتمام نہیں کیا تو وہ کم از کم وہ والا لباس پہنے جو خوبصورت زیادہ ہے، اجلا دھلا ہوا، استری کیا ہوا، بندہ مطلب پتہ چلے کہ واقعہ آج عید ہے، خوشی کا اظہار ضروری ہے۔ اچھا ایک مسئلہ انگوٹھی پہننا عید کے دن، عید کی نیت سے، یہ بھی مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ انگوٹھی کا مسئلہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، دوبارہ بیان کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے کہ عید کے دن اور عید کے دن کے علاوہ بھی مردوں کے لیے کون سی انگوٹھی جائز ہے؟ چاندی کی انگوٹھی،
اور اس کی مقدار یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم کی ہو، اور اس کے اندر ایک پتھر کا نگ ہونا بھی ضروری ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، چاندی کی انگوٹھی ہو، 4.5 ماشے سے کم کی ہو، اور اس کے اندر ایک پتھر کا نگ بھی ہو، اور مرد صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو قاعدے بیان کی، اس کے علاوہ مرد کو اس کے علاوہ انگوٹھی پہننا جائز نہیں، یعنی بغیر نگ والی بھی نہیں پہن سکتے، اس کو چھلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 4.5 ماشے سے زیادہ کی بھی نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح چاندی کے علاوہ پتل، تانبا، سونا، اس طرح کسی اور دھات کی بھی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو انگوٹھی پہنے تو کون سی پہنے؟ 4.5 ماشے سے کم کی ہو، اس کے اندر چاندی کی ہو، پتھر کا نگ ہو، یہ والی انگوٹھی پہننا یہ مستحب ہے۔ اور 8واں کام، عید کے دن نماز فجر اپنے محلے کی مسجد کے اندر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جماعت ویسے واجب ہے، لیکن اپنے محلہ جو قریبی مسجد ہے اس کے اندر نماز فجر باجماعت پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کسی کی جماعت رہ گئی، لیٹ ہو گیا، تو وہ بھی گھر میں نماز نہ پڑھے، بلکہ اس نیت سے کہ آج عید کا دن ہے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ عید کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں نہیں، عید الاضحیٰ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے قربانی کے گوشت کا انتظار کرے، وہ مستحب ہے۔ لیکن عید الفطر کے لیے مستحب کیا ہے کہ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیں، 3، 5، 7 تا تعداد میں کھا لی جائیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی اور میٹھی چیز کھا لیجیے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے سویاں بنانے کا، تو وہ کھا لیجیے۔ کھجوریں کھانا زیادہ مستحب ہے۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا، یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، یہ مستحب بیان کر رہا ہوں، فرض واجب نہیں ہے۔ کسی کی مجبوری ہے، پیدل چل کر نہیں جا سکتا، کوئی بندہ موٹر پہ جا رہا ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ مستحب کام ہے اور تم سواری پہ کیوں جا رہے ہو۔ سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری میں آنے میں حرج نہیں، یعنی جاتے وقت پیدل جانا مستحب ہے، واپسی آنے میں بندہ مرضی سے آئے، چاہے پیدل آئے چاہے سواری پہ آئے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بہتر طریقہ ہے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اچھا، عید والے دن بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی آپ آج ہی ادا کر دیں، کل ہو سکتا ہے صبح جلد بازی میں یاد نہ رہے، تو کوشش کریں کہ آج ہی ادا کر دیں، ورنہ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا صدقہ فطر نکال کے جیب میں ڈال لیں، تو جو کوئی مستحق ملے جس کو آپ نے ادا کرنا ہے، نماز عید ادا کرنے سے پہلے اس کو صدقہ فطر ادا کر دیں۔ خوشی کا اظہار کرنا، یعنی آپ کے چہرے سے غصہ نہ اظہار ہو رہا ہو، گھر میں کوئی تھوڑا سا کام آپ کی طبیعت کے خلاف ہو گیا تو غصے کا اظہار نہیں کریں، کیوں؟ آج عید ہے، اس چیز کا خیال رکھیں گے تو ثواب پائیں گے۔ کثرت سے صدقہ دینا، عید کے دن ایک تو صدقہ فطر ادا کریں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، آپ جاتے ہوئے مسجد میں پیسے دیتے جائیں، کسی غریب کو ویسے پیسے دے دیں، تو جس طرح ہو سکے کثرت سے صدقہ ادا کریں عید کے دن، یہ بھی مستحب ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اطمینان سے جانا، نگاہیں نیچی کیے اور وقار سے جانا، یہ مستحب ہے۔ ایک ہے جی 7:30 ہماری عید کی نماز ہے، ہم گھر سے ہی 25 منٹ پہ نکل رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، اب وہاں پہنچے ہمارے یہاں تو 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو گئی، وہ تو جلدی جلدی جا کے تکبیر کہیں گے اور جا کے شامل ہوئیں گے، تو کوشش کریں 7:30 جماعت ہے تو آپ کوشش کریں 7 بجے ہی چلے جائیں، اطمینان سے جائیں، بھاگتے ہوئے نہیں، تسلی سے جائیں کہ ثواب پائیں گے۔ آپس میں مبارکباد دینا، یہ بھی مستحب کام ہے۔ بعد نماز عید مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، یہ بھی مستحب کام ہے۔ عید الاضحیٰ میں، اچھا یہ تھوڑا سا فرق بیان کر رہے ہیں، یعنی بقرہ عید میں تمام احکام عید الفطر کی طرح ہیں، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ وہاں مستحب یہ ہے کہ پہلے کچھ نہ کھائے، بقرہ عید کے دن اگر کچھ کھا بھی لیں تو برا نہیں ہے۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے۔ عید الاضحیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے آپ تھوڑا سا بلند آواز سے تکبیر کہتے جائیے، اور عید الفطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں تو آہستہ آواز میں تکبیر پڑھتے جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 22 کام میں نے آپ کو بیان کیے عید کے دن اس طرح کے امور سر انجام دینا۔ امید ہے کافی سارے یاد بھی ہو گئے ہوں گے، وقتاً فوقتاً یاد بھی آ جائیں گے۔
کسی نے تصویر بنانی ہو تو کتاب ابھی میرے پاس موجود ہے، اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ عید کا دن آئے تو ہم ان سارے کاموں پر عمل کرتے ہوئے نماز عید ادا کریں، تاکہ ہمیں عید کے ساتھ ساتھ اور بھی رحمتیں سمیٹنا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کے دن کچھ لوگ آپ کو گھر میں ملنے گئے تو کیا دیکھا؟ عمر بیٹھے رو رہے ہیں۔ عرض کیا حضور آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی منانی چاہیے۔ فرمایا عید اس کی جس کے نماز روزے قبول ہو گئے۔ عمر کو پتہ ہی نہیں کہ عمر کے نماز روزے قبول بھی ہوئے کہ نہیں۔ غوث پاک سے لوگ ملنے گئے، کہا حضور کل عید ہے۔ فرمایا تم کہہ رہے ہو کل عید ہے، مجھے نہیں پتہ کل عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے، یعنی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میری عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہاں ہمارے بزرگ ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اپنی عبادات جو ہے نا، ایک تو یہ کہ بندہ اچھے طریقے سے ادا کرے، اور پھر عبادت کر لینے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہ اب بڑا آدمی بن گیا، بلکہ دل میں خوف ہو، ڈر ہو، پتہ نہیں میری یہ جو عبادات میں نے کی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی کہ نہیں۔ عید جو ہوتی ہے نا، عید یہ ہمارے لیے انعام ہوتا ہے، پورے مہینے کی مشقت برداشت کرنے کے بعد ایک عید کا دن ہمیں اس لیے تحفے میں عطا کیا گیا، لیکن ہمارے بزرگوں کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دن بھی بندہ اپنے رب کی ذات کو نہ بھولے، اپنے رب کی رحمت کو پیش نظر رکھے، رب کا خوف بھی بندے کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز میں عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔